اچھا ہم جب یہ کہتے ہیں یار کہ یہ جمہوریت ہونی چاہیے تو کیوں کہتے ہیں؟ اب سمجھ لیجئے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اچھا یا نظام اچھا ہے یا برا ہے، ان سرکاری نوکروں کے اوپر جو مستقل ہیں ان کے اوپر آپ کے نمائندے جا کے بیٹھتے ہیں، یہ مستقل نہیں ہوتے، ان کی مجبوری ہے کہ آپ کا کسی نہ کسی طرح دل رکھیں، تھوڑا بہت دھوکے سے رکھیں، فراڈ سے رکھیں، کچھ رکھیں۔ ڈی سی صاحب کی کوئی مجبوری نہیں ہے، جنرل صاحب کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ بچے مار کے کہیں گے اور پیدا کر لو۔ کوئی سیاستدان یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا ہی نہیں، اور کہنے کے بعد سیاست نہیں کر سکتا، اس نے واپس عوام کے پاس آنا ہے۔ جرنیل کو یہ بات کہنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ کہہ لے گا۔ تو اوپر آپ کا بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ اس سے پوچھے گا کہ یہ تو نے کیا بکواس کی ہے؟ تو یہ اس کا فائدہ سمجھیں اس نظام کا، اگر کوئی اسے صحیح طرح سے چلائے تو جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی قانون کی حکمرانی، وہ اس لیے کہتے ہیں۔ اگلی بات سمجھیں، آپ لانا چاہتے ہیں نظام اللہ کا، تو قانون کی حکمرانی ہوگی تو لائیں گے نا، اپراجی میں تو نہیں لایا جا سکتا۔ اگر کوئی قانون کو مانتا ہی نہ ہو، گولیاں مار کے تو آپ لا نہیں سکتے، ان کی گولیاں بہت موٹی موٹی ہیں، آپ کی گولی کیا چھوٹی سی گولی ہوگی۔ یہ حقوق کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی قانون کا کوئی کے اندر کوئی جو ہے نا آپ کے لیے رستہ بنے گا تو وہ نظام لے کے آئیں گے۔ الیکشن سے نہیں لاتے، مظاہروں ہی سے لاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی وہ مظاہروں کا بھی تو کوئی حق آپ کو ملا ہوگا تو لائیں گے نا۔ تو قانون کی حکمرانی اس لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آخری بات، ملک ہوگا تو نظام آئے گا، ملک ہی نہیں ہوگا تو نظام کیسے لائیں گے؟ اصل میں دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا بلوچیوں کو کیا گلا ہے جی، پنجابی حکمران ہے۔ اب وہ کے پی کے میں بھی یہ گلا موجود ہے، پنجابی، سندھ میں بھی تھا، اب بھی ہے کہ جی یہ پنجابیوں کی حکومت ہے، اشرافیہ، پنجابی اشرافیہ۔ تو جب فوج آتی ہے، مارشل لا لگتا ہے، جبر ہوتا ہے، تو یہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، پنجاب کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے، آپس میں دل ٹوٹتے ہیں۔ جمہوریت آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے جو منتخب لوگ ہیں، گالیاں دیتے ہیں ان کو، لیکن یہ پنجاب گالی کھانے سے بچ جاتا ہے۔ تو یعنی اطاعت کی ایک صورت رہتی ہے۔ وہ چلیں جی زرداری ہے، کرپشن کرتا ہے، پیسہ آیا تو سندھ میں ہی ہے نا، ہاں جی، وہ بلوچ سرداروں نے کھایا پیا ہے تو پنجابی نے تو نہیں کھایا نا یار، اس کے پاس سے تو چلا گیا نا۔ ایک تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے کہ چلیں گھر ہی آیا ہے، اپنے لٹیرے کھا گئے ہیں، لیکن یہ کہ واپس گھر گیا ہے۔ اوپر حکمر چلیں، ایک آدمی کو کام پڑا اسلام آباد تو یہاں اس کا کوئی جاننے والا ایم این اے وغیرہ کچھ ہوتا تو ہے نا، کہ جس کے پاس وہ آ جاتا ہے اور وہ کم از کم اسے مطمئن ضرور کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اور بچے پیدا کر لو، وہ کم از کم جو بھی سیاست کرے، جھوٹ کرے، فراڈ کرے اس کے ساتھ، اسے واپس اس کا دل خوش کر کے بھیجتا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ چیز عوام کو ذرا مطمئن رکھتی ہے، ملک کے حالات پرسکون رہتے ہیں، استحکام کی صورت رہتی ہے، اور ظاہر معیشت تو بغیر امن کے اور سکون کے چلتی نہیں۔ اس لیے بھی الیکشن بہت ضروری ہے۔ نہیں کرائیں گے آپ، کفر قرار دے دیں گے، اسلام پھر بھی نہیں آئے گا، اور چڑھ کون جائے گا؟ کوئی ڈکٹیٹر، سول ڈکٹیٹر ہو یا فوجی ڈکٹیٹر ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ چلیں کفر ہی ہے تو کافر بھی تو دو قسم کے ہو سکتے ہیں نا۔ فرعون جیسا کافر بھی ہو سکتا ہے جو اہل ایمان کو قتل کرتا ہو، اور کوئی ایسا کافر بھی ہو سکتا ہے جو اہل ایمان کو پناہ دیتا ہو۔ مکے میں ابو جہل جیسے کافر بھی تھے اور عدی بن حاتم جیسے کافر بھی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو موتم بن عدی اس نے پناہ دی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کافر تھا۔ تو مجھے اور آپ کو پروٹیکشن تو ملی ہوئی ہے نا، زندہ رہنے کا حق تو ملا ہوا ہے نا، اگلی صورت میں زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے یعنی اس نظام کو اس حد تک میں یہی کہوں گا کہ چلیں موتم بن عدی کی حد تک اس کا احسان مانیں کہ
کہ اس نے آپ کو زندہ رہنے کا. وہ موتم بن عدی کا احسان حضور نے کتنا مانا تھا. مشرک مرا ہے, وہ ایمان نہیں لایا, مر گیا, مشرک حالت میں مر گیا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بندھے پڑے تھے تو آپ نے فرمایا آج اگر موتم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں بغیر کوئی جزیہ لیے, یہ جو لیے کیا ہوتے ہیں تاوان فدیہ لیے, ان سب قیدیوں کو چھوڑ دیتا. جس نظام نے ہمیں یہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے, ہم اس کے لیے کوئی اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں؟ طاغوت سمجھنا بالکل حق ہے, غلط سمجھنا آپ کا حق ہے, کریں, لیکن جو اس نے آپ کو فائدہ دیا ہوا ہے اس کو مانے بھی تو صحیح نا.